بخاری سے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ تکلیف نہ سمجھے تو قدم قدم آگے تشریف لے آئیں، ایک ماحول سا بن جائے۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد دشمنات لعنت بیشمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناض علی مظہر العجائب تجد عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ احسان فرما جس مقصد کے لیے تو نے اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین، یہ جن کو توفیق عطا ہوئی ہے، جنہوں نے یہ ذکر کرایا ہے، کیونکہ یہ میں یا ہم، یہ جملہ اس گھر کے ساتھ جچتا نہیں، جملہ یہی جچتا ہے یہ اور یہ۔ انہوں نے جو توفیق عطا کی ہے، شکریہ ہے۔ بانیان کو عرفان بکھیرنے کی مزید توفیق عطا فرما۔ بانیان کو اور جتنے تشریف لائے ہو پروردگار سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خالق کونین الہ العالمین گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ مالک الملک خالق کائنات، ہم سب صبح شام جو لنگر کھاتے ہیں وہ لنگر حجت کا صدقہ کھاتے ہیں۔ احسان فرما لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے، جب تیری حجت کا ظہور ہو سارے مرد اور عورتیں نصر اور کنیزہ بن کے قبروں سے اٹھ کے امام کے لشکر میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یا امام المنتظر۔ اللہ جل، اللہ جل۔ کوئی بندے گھبرا کے کہہ رہے اللہ جل، مل کے کہو یا امام المنتظر۔ اللہ جل، اللہ جل۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، جب تمہارا قبر میں کوئی نہیں ہوگا وہی ہوگا جس کو پکارتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پکارا کرو صبح شام، ہر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کام پہ جانے سے پہلے، کام پہ جانے کے بعد۔ سردار کو کہا کرو مولا تیری ضرورت ہے یا امام المنتظر، اے وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، الاجل جلدی آ۔ یہ میں سمجھا نہیں پایا، یہ آپ کی مانگا بڑے عرصے بعد میرے بھائی، میرے خون، میرے علی رضا شاہ صاحب، یہ ان کی خوشبو ہے جو بار بار میں آپ کے شہر حاضر ہوتا ہوں، ان کا پیار ہے۔ میں دیکھ رہا تھا یہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو ہی میں نے جی ٹی روڈ چھوڑا اندر آیا، مانگا چوک سے اندر کی طرف سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، نکاسی کا نظام بھی کو مجھے اچھا نہیں نظر آیا۔
سوچ رہا تھا یار کوئی وجہ تو ہے نہ سڑکیں ٹھیک نہ نکاسی کا نظام ٹھیک. نوجوانوں کو دیکھا ہوٹلوں پہ بیٹھے تھے. میں نے کہا اس کا مطلب بے روزگاری ہے جو بچے یہاں بیٹھے ہیں. آپ کے علاقے کا کوئی منسٹر, کوئی وزیر, کوئی MNA, کوئی MP ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ آئے گا تو ہمارے بچوں کی نوکریوں بھی سائن کر دے گا, ہماری گلیاں بھی بنوا دے گا, ہماری سیوریج کا نظام بھی ٹھیک کروا دے گا, روڈ بھی بنوا دے گا. روزانہ ایک دوسرے سے پوچھو گے وہ کب آئے گا؟ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ایک دوسرے سے روز کندھے ہلا ہلا کے پوچھو گے یار وہ کب آئے گا, یار وہ کب آئے گا, یار وہ کب آئے گا. دنیا کو پتہ ہی نہیں یہ بشر, یہ دنیا کے لوگ کائنات کا نظام ٹھیک نہیں کر سکتے. کائنات کا نظام جس نے ٹھیک کرنا ہے اسے مہدی کہتے ہیں. بہت شکریہ. جس بادشاہ نے آ کے کائنات کے پورے نظام کو ٹھیک کرنا ہے وہ تمہارا سردار ہے, وہ تمہارا صاحب ہے. ایک دوسرے کو ہم کہہ جاتے ہیں صاحب جی صاحب جی صاحب جی صاحب جی. ممبر کی عظمت کی قسم کوئی صاحب نہیں. صاحب وہی ہے کہ جو جہاں پکارے وہیں آ جائے. مہربانی. صاحب دیکھیں نا, نماز پڑھتے ہو, نماز کے آخر میں سلام تو پڑھتے ہو نا. کہاں سے آغاز فرماتے ہو؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, پڑھتے ہو نا. ایسے ہی پھر آہستہ آہستہ کربلا, کاظمین, نجف مڑ کے واپس کعبے کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ کر تائید فرمائیے گا. آنے والے تشریف لاتے رہیں گے. کیا معیار ہوتا ہے آپ کا؟ آپ نے السلام علیکہ یا نبی اللہ یوں پڑھا, بے شک السلام علیکہ غریب الغرباء یوں پڑھا. بے شک بے شک. مگر جو ہی آئے نا السلام علیکہ یا شریک القرآن, آپ کی کمر بھی جھک گئی, آنکھیں بند, کمر جھک گئی. پتہ چلا صاحب ہونا یہی چاہے گا. ہوئے ہوئے دیکھو کوئی کہیں پڑے, ہم کیوں جھک رہے ہوتے ہیں؟ اپنے سردار کو کیوں جھک رہے ہوتے ہیں؟ وجہ یہ ہے سردار حاضر و موجود ہے. بے شک بے شک. سردار خیر سے تشریف فرما ہے. یہ ہمارا جھکنا بتا رہا ہوتا ہے, ہماری نمازوں کو بھی دیکھ رہا ہے. واہ 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 واہ. عرض کر رہا تھا السلام علیکم بھائی. اب یہ بات شریک القرآن, شریک القرآن. یہ طوطے کی طرح. مہربانی ذاکر صاحب, شکریہ ذاکر صاحب, مولا سلامت رکھے. کیا بات ہے, اٹھ کے ادھر تشریف لے آئے. غور فرمائیے گا, طوطے کی طرح رکھتے ہیں ہم نے شریک القرآن. پتہ ہی نہیں شریک کہتے کسے. تھوڑا سا اسی پہ میں چاہ رہا ہوں تمہیدی دو چار جملے. لو جی میرے بہت ہی پیارے بھائی, میرے خون بھائی علی عباس تشریف فرما ہے. ان کا دل بن گیا, میں شریک سمجھانے کے لیے دنیا کی پست مثال لے رہا ہوں. ان کا دل بن گیا کہ میں نے ایک کاروبار کرنا, ایک بزنس کرنا ہے. انہوں نے سرکار کا صدقہ لنگر اکٹھا کیا ہوا تھا, اپنا نہیں ہے. یاد رکھنا, یاد رکھنا, کبھی بھی دنیا کے مال کو اپنا نہ کہا کرو. اگر اپنا کہو گے ٹینشن میں رہو گے. پیشاب یقین کرو, میرا 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 500 روپے گم ہو گئے, 100 روپے گم ہو گئے, ٹینشن, رات کو نیند نہیں آئے گی. اپنا نہ کہا کرو. گم ہو جاتے انسان ہیں, چلتے چلتے 100 گر گئے, 500 گر گئے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہی سوچا کرو ہو سکتا ہے امام زمانہ نے کسی غریب کی مدد کروانی. مہربانی. بہت شکریہ. اپنا نہیں, اپنا ہمارا صرف مولا ہے. اپنا وہ ہوتا ہے جو ہم ساتھ لے کے آتے ہیں اور پھر ساتھ لے کے جائیں گے. خدا کی قسم کفن ادھار ہے, یہ ان کا احسان ہے. کوئی اپنے اپنا کفن نہیں. یہ چھوٹی سی زمین ملتی ہے, یہ بھی ان کا احسان ہے. 2.5 گز کی, یہ ان کا احسان ہے. اپنا کچھ بھی نہیں. یہ بندے جب سے اپنا اپنا چیزوں کو, مال کو, پیسے کو, دولت کو, دنیا کو, زمینوں کو اپنا اپنا کہنا شروع ہوا ہے نا, لڑائی شروع ہو گئی, جھگڑے شروع ہو گئے نا. آج ذکر پہ آئے ہو, عہد کرو
یہ سانسیں میری نہیں، یہ جو عطا ہوا ہے یہ میرا نہیں، یہ سب سرکار کا صدقہ ہے۔ اور اللہ کرے جو ان کا دیا ان پہ لگے، ورنہ آڈٹ بڑا سخت ہونا ہے۔ علیہ بھائی یقین جانی آڈٹ بڑا سخت ہونا ہے، اللہ کرے ان کا دیا ان پہ لگے۔ اچھی بات ہے۔ تو جی میں آپ کی خدمت میں گزارش، گھبرا تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ دو چار دل کی باتیں کر جاؤں نا۔ دیکھو نا آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہے، کیوں آئے ہیں؟ بانی کو خوش کرنے، آپ نے اپنا ٹائم ضائع کیا۔ یقین جانو جنت لینے آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ بیٹا بعد میں بانٹنا، پیچھے بعد میں بانٹنا، محنت سے دیکھنا۔ جنت لینے آئے ہو، آپ نے اپنا ٹائم ضائع کیا۔ ثواب لینے آئے ہو، آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ کیوں؟ یہ ایک بہانہ تھا جو تیرے زمانے کے امام نے تیرے لیے بنایا۔ دادے کا ذکر کروا کے تجھے جنت دینے کے لیے نہیں بلایا۔ جنت تب وہ دیتا اگر وہ ماں کے قدموں میں نہ رکھتا۔ اچھا یہ بھی معصوم کا فرمان ہے۔ بات آ گئی، کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ سید آئے اور ہمیں پریشان کر کے چلے گئے کہ جنت جنت۔ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے، یہ کام کیا جنت، یہ کام کیا جہنم، یہ کام کیا جنت۔ پوری زندگی جنت اور جہنم کے گرد گھومتی رہی۔ سید ممبر پہ آ کے کہہ گئے کہ ہم جنت کے لیے نہیں بلائے گئے۔ ذہن نشین رکھیے گا، تیرے معصوم کا فرمان ہے، جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں۔ اسی لیے توجہ، کرنے والے تشریف فرما ہو گئے۔ اسی لیے جانے والوں کے لیے جنت نہ طلب کیا کہا۔ اگر طلب کر سکتا ہے تو کہا کر پروردگار احسان فرما جو ہماری دنیا سے چلے گئے ان کو مہدی کا قرب عطا کر۔ یہ دعا دیا کر۔ میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم جنت لینے یہاں نہیں بھیجے جاتے، ثواب اکٹھا کرنے یہاں نہیں بھیجے جاتے۔ کیوں؟ یہ کربلا کی ایک تصویر ہے۔ علی عباس میں تاریخی جملہ مانگا منڈی میں یہ نہیں دیکھ رہا بندے کتنے تشریف فرما ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر پڑھنے والے آئے بیٹھے ہیں، جو بھی ہے میں نہیں جانتا، ان سے لے کر آخری بندے تک، ماں بہن بیٹی تک، جہاں تک میرا میسج پہنچے کوشش کرنا لوح دل پہ لکھنا۔ یہ کربلا کی ایک تصویر ہے جہاں تم بیٹھے ہو، اور کربلا کا یہ معیار ہے، لالچی کو قبول نہیں کرتے۔ مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ نقیب ممبر کربلا کا معیار ہے، سیکٹری میں نہیں کہتا کیونکہ یہ سٹیج نہیں، یہ مقدس ممبر ہے، یہ قبر حسین ہے۔ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے، کوئی گنجائش نہیں ہے کربلا میں لالچیوں کی۔ اگر لالچیوں کی گنجائش ہوتی، اس کا مطلب لالچیوں کو چھٹی دی گئی، جاؤ کیا چاہیے لے لو جاؤ، کیا چاہیے لے لو جاؤ، کیا چاہیے لے لو جاؤ۔ جو بچ گئے تمہیں کیا چاہیے؟ کہا آقا اگر چاہتے ہوتے تو تیرے سے ضرور مانگتے، صرف تو چاہیے۔ مہربانی ہے، بہت شکریہ، کمال ہے۔ صرف تیری ذات چاہیے، احسان فرمانا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ پوری کربلا، علی عباس بھائی، میرے سادات، میرے موالیان حیدر، ماتمیان، پوری کربلا عاشقوں کے گرد گھومتی ہے، عارفوں کے گرد گھومتی ہے، بھکاری کوئی نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ جملہ تیرے دل میں اتر جائے، اس ذکر کی قسم، اس وقت کی قسم، ایک بھی حسین کے عاشقوں میں بھکاری نہیں ہے۔ ورنہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا مولا میں آ گیا، احسان فرما، میرے بڑوں کی معافی چاہیے، میری نسلوں کے لیے مال چاہیے، دولت چاہیے۔ نہیں، اگر چاہنے والے ہوتے تو حسین کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے۔ یہ حسین کو چاہنے والے حسین کے ساتھ کھڑے تھے۔ بس یہ پہلا نقطہ تھا، معرفت کا موتی تھا، سنبھالنا۔
मैं वारा पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। मैंने पहले आपकी खिदमत में गुजारिश की, मैं किसी मकसद के लिए अपने इमाम से खैरात लेके तेरी खिदमत में पहुंचा हूँ। इन जुमलों को बिठा, दिल में बिठा, तेरा फायदा है। वैसे तू कहता है ना ये मेरा वो मेरा वो मेरा, सांसों की डोरी निकलने की बंद होने की देर है। सब तुझे मैयत कह के कब्र में डाल देंगे। उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, लिटाओ मैयत, दफनाओ मैयत, सब मट्टी डाल के चले जाएंगे। वहां कोई भी अपना नहीं होगा। जब तेरा इमाम आएगा, अगर तू समझ गया करबला को, तेरी कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा कौम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, दाएं देखेगा बाएं देखेगा। इमाम पूछेंगे किन्हें देखता है? मौला वो मेरे अपने जो दफनाने आए थे। मुस्कुरा के फरमाएंगे अभी भी तुझे समझ नहीं आई, कोई अपना होता तो यहाँ होता। होए 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 होए। मेहरबानी मांगा, क्या बात है मांगा। मैं बिस्मिल्लाह करूं, कोई अपना होता तो यहाँ होता। तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ज़हन से लालच निकाल दो। और ये भी अर्ज करता जाऊँ, अली अब्बास भाई हो सकता है क्योंकि आप तशरीफ लेके आए थे, मेरी शर्त होती है जो आज है पानी तो मैं फिर हाजिर हो जाता हूँ। आप आए से बाद में आपको गिला करने लग जाए, अली अब्बास कैसा बंदा बुला लिया। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मैं पढ़ नहीं सकूंगा। मैं बिस्मिल्लाह, आपकी तवज्जो मेरे लिए खुम से बड़ी चीज है। अली तवज्जो मेरी तरफ रखना। मैं मशहूर हूँ आपके उठ के आने का, 4 कदम रखने का। मैं मशहूर हूँ। साहिब ज़मान सलामत रखे, ईमान सलामत रखे, सेहत सलामत। बड़ी बात है उठ के तशरीफ ले आए। आपकी तवज्जो करना, बात को दिल में बिठाना और इस पे अमल करना, यही मेरे आने का सारा मकसद है। क्योंकि खुदा की कसम 1400 साल हो गए हमें अली को मिंबर पे बयान करते 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 करते। अरमान और दुख की बात यह है आज किरदार कमजोर है, अली को मनवाने के लिए हमें मिंबर का सहारा लेना पड़ रहा है। वरना होता क्या, हमारे किरदार इतने बुलंद हो जाते, गैर देख के कहता ये अली का नौकर है तो अली क्या होगा। मैं बिस्मिल्लाह करूं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बिस्मिल्लाह, किरदार को बुलंद करना बड़ा जरूरी है। वक्त बहुत थोड़ा है हमारे पास, सरदार आने वाले हैं। बादशाह तशरीफ, घबरा गए हो, तुम्हारे करीम आका आने वाले हैं। बादशाह अभी तो हमें इस्तकबाल की तैयारी करनी है। मैंने अर्ज किया करबला लालची को कबूल नहीं करती। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि कोई कहे अली अब्बास कैसा बंदा मिंबर में बुलाया, मैं तो परेशान करके चला गया। हम इस घर से कुछ ना मांगे, नहीं मांग, तरीका भी सुन। नहीं औलाद, मिंबर पे ऐलान करके मांगा मंडी। आज मैं गलबन 18 रजब है, 18 रजब ऐलान करके जा रहा हूँ। नहीं औलाद, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, तेरे पास बहुत बड़ा वसीला और सहारा है जिसे अल्लाह में अब्बास कहते हैं। गाजी के अलम के नीचे बैठ के जमाने के इमाम को अर्ज कर, मौला औलाद नहीं, मां बाप बनने के लिए औलाद नहीं चाहिए, लश्कर का सिपाही चाहिए। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आप क्या करते हैं? अल्लाह में अब्बास के नीचे बैठ, जिस वसीले से दुआ मांगी जाने वाली रद्द नहीं होती। मौला एहसान फरमा, सिपाही चाहिए। अल्लाह अकबर, हाँ रद्द नहीं होती। मांगने का तरीका है, अपने लिए मां बाप बनने के लिए नहीं। बड़ा होगा तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा। और एक मन्नत मान लेना उधर ही। मैंने बेटियां, बेटा आपने याद कराना है मर्दों को, मन्नत मान लेना। औलाद नहीं है, अल्लाह कायम का लश्कर का सिपाही अता कर, नाम मैं मेहदी रखूंगा। मैं बिस्मिल्लाह करूं, अली महदी, कासिम महदी, हसन महदी, हुसैन महदी, सलमान महदी, बुजर महदी, कंबर महदी। बड़ा अरमान है अली अब्बास इस मुकद्दस मिंबर पे आके मैं सरकार के तज़किरे को बहुत कम जब देखता हूँ ना, लोगों को शौक नहीं है कि इस रईयत को बताएं तो हमारा सरदार कौन है। इस तरफ तवज्जो नहीं गई। इस मिंबर की बहुत जिम्मेदारी हर पढ़ने वाले को चाहिए, कुछ जुमले सरदार पे जरूर पढ़े। ये जो आए बैठे हैं, करबला तो सुनने आए हैं, सिफीन भी सुनने आए हैं। सिफीन भी हो चुकी, खैबर भी हो चुकी, महदी आएगा।
میں بسم اللہ کروں صحیح ہے، میں بسم اللہ کروں. سردار آئیں گے. دیکھیں ہماری ہر چیز میں تیاری ہے مستقبل کی. بچے کو اسکول کیوں داخل کرا رہے ہیں؟ یہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا. نوکری کو کرتے ہو تنخواہ لوں گا، کاروبار کو کرتے ہو منافع کماؤں گا، شادی کیوں کرتے ہو نسل بڑھاؤں گا. پھر آج کے بعد حسین کی مجلس میں آنا اور جب واپس جاؤ کوئی پوچھے مجلس میں کیوں جاتے ہو، کہنا میں بھی حر بنوں گا. زندہ باد. آپ کی کیا بات ہے؟ میں بسم اللہ کروں. گاہ ہے نا، گاہ مستقبل فیوچر. تیرا میرا فیوچر سردار کے ظہور میں چھپا ہے. میں عرض کر رہا تھا دعا ضرور مانگنی. اولاد نے طریقہ بتایا، رزق کی کمی ہے. حالانکہ یہ رزق کی پست شکل ہے. کتب میں پڑھا یہ جو پیسہ ہے نا، مال ہے، یہ پست شکل ہے. حکم ہے رزق کی دعا مانگا کر. وہ دعا بھی بتاؤں، مانگا منڈی اگر بٹھاؤ تو بات ضائع نہ کرو. حکم ہے دعا مانگا کر. فاصل اللہ الذی اکرمک مقام واکرمنی بکائیں جزکری طالب سارے کا ماں امام منصور. میرا اللہ مجھے رزق دے سکتا ہے تو مہدی کے لشکر میں جگہ آتا. یہ ہے رزق. مانگ رزق. کیا خوبصورت رزق ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے. ہاں لنگر کی تنگ دستی ہے جو ہم کھاتے ہیں، یا ہمیں پہناوے کے لیے یا ہمیں چھت کے لیے ضرورت ہے. سرکار کی بارگاہ عرضی کر علم عباس پہ لنگر کی تنگ دستی ہے. محتاج نہ کرنا، کسان فرمانا، اتنا لنگر دینا کہ میں اپنے گھر کی تختی پہ حاضر و من فضل ربی نہ لکھواؤں. اتنا دینا تیرا دیا تجھ پہ خرچ کرنا. مانگ مگر طریقہ ہے. اگلے دن ایک واجب علیہ السلام ممبر پہ کھڑے تھے، وہ فرمان سنانے لگے. کہتے ہیں جی فرمان ہے کبھی بھی گھر نہ بناؤ. ممبر پہ یہ بات تو حق ہے، مگر ہر بات کے لاجکس ہوتے ہیں، وہاں گہرائی میں جانا پڑتا ہے. گھر نہ بناؤ عارضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس کا گھر ہے اور جس کا نہیں بھی ہے سب رینٹ والے ہیں. بسم اللہ ذاکر صاحب، سب رینٹ والے. کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 30 سال رہنا ہے، پھر دنیا سے چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس کا مطلب رینٹ والا ہے گھر ہے نا. یہ سب گھر رینٹ والے ہیں. ضرور مانگ گھر، مگر یہ کہہ کر اللہ میں ظاہری دنیا میں بے گھر ہوں، مجھے ملک خان چودھری کوئی بڑا بننے کے لیے گھر نہیں چاہیے. ایک ایسا گھر عطا کر جہاں تیرے آنے والی حجت مہدی کی انتظار کا خبر بار. نیت کر، ارادہ کر، انشاءاللہ سرکار کے کرم سے فوراً مل جائے. واقعی بھی ملتا ہے. ایک عاشق آل محمد ہے، لوگوں نے تانے دیے کرایہ ختم ہو گیا، چلی سامان اٹھا کے چوک میں بیٹھ گیا. سارا سامان اٹھا کے لوگوں نے کہا بندوں سے مانگ پیسے. جیسے آج کل امام برگاہ بنوانی ہو نا تو بد اعلان کر رہے ہوتے تھے امام برگاہ بنوانی ہے، چندہ چاہیے. حافظ آباد گیا میرے خطاب سے پہلے ایک بندہ کہنے لگا جی سید دعا کر دیں اور ساتھ اعلان بھی کرے کہ امام برگاہ بننا ہے، چندہ چاہیے. میں نے کہا دعا تو میں نہیں کروں گا، مولا کو پتہ ہے، باقی تیری کاوش کو سلام ہے، لیکن ایک تجھے مشورہ دیتا جاؤں، یہ تیرا گھر نہیں بن رہا. جس کا گھر بن رہا ہے 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمان علیہ السلام پڑھ اور پڑھ کے کہے مولا تیرا گھر ہے تو ہی بنوا. کیوں کسی سے چندے مانگتا پھرتا ہے؟ تیرا گھر ہے تو ہی بنوا. یقین کر بھائی علی عباس آج یہ زندہ معجزہ ہے حفظ آباد میں جو امام برگاہ بنا ہے. وہ خود کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نے صرف یہ 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمان علیہ السلام پڑھی. مولا سے عرض کی. 4 یا 6 دن گزرے سے ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے یہاں لوہا ڈلوا دیا، پتہ نہیں کیا کیا سامان سارا دے دے. میں نے کہا جی، ہم نے کہا جی آپ کون ہیں؟ کہنے لگا جی بس میرا دل تھا میں کچھ نہ کچھ مولا کے لیے کروں. انہوں نے کہا آپ رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا میں کہاں رہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہا نیکی کر دریا میں ڈال. کہنے لگے علی عباس ہم بڑی کوشش کرتے رہے کسی طرح اس کا پتہ لگے وہ ہے کون. کہا سب چیزیں دے کے، سب کچھ دے کے، ساتھ پیسے دے کے چلا گیا.
ہم ڈھونڈتے رہ گئے وہ بندہ کہاں چلا گیا. یقین ایمان مضبوط کا. اور یاد رکھنا مانگا منڈی کے گئی اور موالیوں نے حیدر اقتدار ماتمیوں جوانوں اسپیشل میسج ہے آپ کے لیے. مولا کی عزت کی قسم جس کا یقین کمزور ہے اس کی ولایت بھی کمزور ہے. یقین مضبوط رکھ. معصوم سے پوچھا گیا مولا ولایت؟ فرمایا واجب نہیں اوجب. مولا جو ولایت قائم کرے اس کا معیار؟ فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. میں بسم اللہ کروں. بہت شکریہ. 40 منٹ کا ٹائم مجھے نقیب ممبر نے دیے تو میں نے اب دیکھو میری مرضی ہے جب تک مالک کا پیغام پورا نہیں پہنچے گا ایسے لیے بات. میں نے تو کہا میں دعا کر کے چلا جاؤں گا. میں کون سا ناراض ہوتا ہوں. میں بسم اللہ کروں پیغام پورا پہنچا لے. تمہیدی 2-4 جملے تیری خدمت میں عرض کیے. دعا مانگ مگر ترازوئے معرفت امام زمان میں رکھ کے مانگ. بڑی سے بڑی پریشانی ہے صبح عدالت میں کیس لگا ہے تجھے کسی کو سفارش کروانے کی ضرورت نہیں. صبح صبح اٹھ زمانے کے امام کو سلام کر. السلام علیکم یا بقیت اللہ. سلام کر کے جا اور یہ کہتا ہوا جا مولا مجھے نہیں پتا دنیا کا جج کائنات کے جج کے سامنے کیا کرتا ہے. نعرہ حیدری. ایک اسٹوڈنٹ ہے بچہ بیٹھا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں. ایک پریکٹیکل ایگزامینر پریکٹیکل لینے آیا بیٹا تو اس کی ایک عادت میں تھا وہ 25 میں سے 12 نمبر دیتا تھا. بچہ بڑا پریشان تھا. اچھا لائق تھا. مجھے کہنے لگا سید صاحب کوئی دعا کر دے. میں نے کہا جی ابھی بھی دعاؤں کے سہارے ہماری قوم چلے گی خود کچھ نہیں اڑنا سیکھے گی. میں بسم اللہ کروں خود اڑنا سیکھنا چاہیے نا. میں نے کہا بیٹا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. جتنا سخت ایگزامینر ہے گھبرانا. صرف امام کو عرض کر باوضو ہو اور رات کو مولا سے کہے مولا صبح امتحان ہے 12 سے زیادہ نمبر نہیں دیتا. کیا کہنا مجھے نہیں پتا مجھے نمبر 12 سے زیادہ چاہیے. میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں. شاہ جی یاد ہی فرماتے نا امت کے باپ ہے. اگر امیر کائنات امت کے باپ ہے تو قائم امت کا باپ. اپنے بابا سے باتیں کرنی چاہیے. حقیقی بابا ہے بادشاہ. تو میں نے کہا جی اپنے بابا سے عرضی کر سردار احسان فرما مجھے 12 سے اوپر نمبر چاہیے. کہتا یہ نہیں ہوا میں تو سید میں نے روزانہ جب تک نتیجہ نہیں ہے روزانہ مولا کو کہنا شروع کر دے مولا مجھے 12 سے اوپر چاہیے. مولا 25 نمبر میں سے زیادہ چاہیے. میں نے ٹاپ کرنا ہے. مولا مجھے نہیں پتا مجھے پر کریمی کرنا. کہتے جب رزلٹ آیا میں حیران رہ گیا. لکھنا تھا 12 1 اور 2. کہتے رزلٹ کارڈ پہ دیکھا لکھا ہوا تھا 2 اور 1. بھئی آپ کی کیا بات ہے. 21 12 کی جگہ 21 لے گیا. سید بڑے کریم ہیں. ہم ابھی تک وہی کھڑے ہیں جو بچپن میں تھے ویسے کے ویسے کھڑے ہیں. ہمیں تھوڑا آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں اپنے امام سے اتنا پیار کرنا ہوگا کہ جیسے ان کے بعد اور ہے کوئی نہیں. اسبا بن نبات روایت کرتا ہے ایک دن میں نے امیر المومنین علی پاک علیہ السلام طبیعت گھبرا تو نہیں ہوئی. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. گھبرانا نہیں ہمت کرنی ہے. یہ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بادشاہ کی توفیق سے ان کو دل میں بٹھا کے اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کرنا ہے لاگو کرنا ہے. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. ٹینشن نہیں لینی. آج سے عہد کرو امام بارگاہ میں بیٹھ کے ٹینشن نہیں لینی. صبح روٹی نہیں ملے گی روزی. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی عرض کرتا ہے مرد تیرا ریڑھی لگاتا ہے کہیں جا کے دہاڑ کماتا ہے. نہیں لگی 2 دن دہاڑ ناراض نہ ہویا کر. ہمت دلایا کر. کوئی بات نہیں. اگر آج امام نے پیسے نہیں دیے بھوکے سو جائیں گے. کل سردار دے دے گا. گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. ٹینشن نہیں لینا. بادشاہ بڑے کریم ہیں. کل دے دیں گے پرسوں دے دیں گے. کوئی بات نہیں. اور زیادہ بھی نفس تنگ کرے بھوک تنگ کرے کسی ہمسائے کو کہنے کی ضرورت نہیں. وضو کر کے صرف بستر پہ میری ماں میری بہن میری بیٹی یہ کہتے کہتے سو جانا. کائنات کا سلطان ہو 18,000 عالمین کا وارث ہو کیونکہ ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. اس کی سلطنت میں ہم جیسے لوگ بھوکے سوئیں. اگر اس کو یہ اچھا لگتا ہے تو راضی ہے. عرضی کرے گا نا تو انشاءاللہ بادشاہ کی بڑی کریمی ہوگی. ٹینشن زندگی سے نکالتے ہیں.
परेशानी छोड़ दे, मौला पे छोड़ दे, मौला से बातें किया कर अकेला बैठ के, बादशाह से बातें, बादशाह इतने करीब है जितनी तेरी शहरत का भी। अली अब्बास एक जगह मैंने ये जुमला कहा, बंदे कहते हैं सैयद इतना बड़ा जुमला कह गए, कैसे मुमकिन है? मैंने कहा तू काम क्या करते? कहते सप्लाई का काम करता हूँ। मैंने कहा कैसे? कहते किसी वक्त मैं मुल्तान होता हूँ, किसी वक्त मैं हैदराबाद होता हूँ, किसी वक्त मैं लाहौर होता हूँ, किसी वक्त मैं कराची होता हूँ। मैंने कहा ये बता जो नमाज पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान कहता है? कहते कहता हूँ। मैंने कहा आगे क्या कहते हैं? कहते कहता हूँ अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितरत ज़मान मिन जौर ज़मान मिन शर्र शैतान। मैंने कहा क्या सोच के कह रहा होता है? कहते अल अमान का मतलब है माफी दे, बचा ले, रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ मौला शैतान के शर से बचा। मैंने कहा बड़ी हैरत है, कभी तूने मगरिबैन कराची पढ़नी होगी, कभी तूने ज़ोहरैन मुल्तान पढ़नी होगी, कभी तूने सुबह की नमाज लाहौर पढ़नी होगी, तू एक बंदा हो के हर जगह पे कहते हैं मौला मुझे बचा। बहुत शुक्रिया। हर जगह देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले माशाल्लाह सारे मोमिनों ने नमाज ज़ोहरैन पढ़ी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में मौका नहीं मिला, घरों में पढ़ी होगी। नमाज तो लाजिम है ना, है नमाज में। मैंने टीवी लंदन में बैठ के भाई अली अब्बास ये कहा, जब किसी ने मुझे सवाल किया ना कि सैयद साहब शिया कौम नमाज नहीं पढ़ती, मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह शिया कौम नमाजी है, क्योंकि इनको पता है नमाज बेहतरीन जरिया है अल्लाह से मादी लेने का। अल्हम्दुलिल्लाह सारे माशाल्लाह नमाजी हैं। तबीयत घबरा तो नहीं? मैंने कहा सरदार, हाँ मैंने कहा हमने नमाज पढ़ी ज़ोहरैन की इधर, अच्छा 5 घंटे का फर्क है इंग्लैंड का। जब हम ज़ोहरैन पढ़ रहे होते हैं वो फजर पढ़ रहे होते हैं, जब वो फजर पढ़ रहे होते हैं उस वक्त अमेरिका वाले मगरिबैन पढ़ रहे होते हैं। 10-12 घंटे का फर्क है। इसी तरह हर मुल्क का 3 घंटे 4 घंटे 7 घंटे 5 घंटे हर जगह दुनिया में जरूर अलीगढ़ वलीउल्लाह वाला होता है। ये भी करीम जमाना की नालायन का असर है। ये तहकीक अली अब्बास भाई बेशक मिंबर पे कहिएगा, आपका भाई कह के जा रहे हैं, ये तहकीक हो चुकी है। दुनिया का कोई कोना खाली नहीं जहां अलीगढ़ वलीउल्लाह वाला ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ वलीउल्लाह वाले नमाज भी तो हर जगह पढ़ते हैं। किसी बंदे ने स्वीडन में बैठ के कहा या साहिबल असर व ज़मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। उसी वक्त किसी बंदे ने अमेरिका में कहा मुझे बचा मुझे बचा मुझे बचा। उसी वक्त किसी ने कराची में कहा, उसी वक्त किसी ने हैदराबाद में कहा मुझे बचा मुझे बचा। तो फिर बचाने वाला इतना ताकतवर होना चाहिए जो जहां पुकारे उसको वहीं आ। सैयद जी हो सकते हैं तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। आवाज़े बुलंद तर सलवात। भाई क्या बात है, शाबाश, सलाम है आप पे। जो जहां कहे मुझे बचा उसको वहीं बचाए। ये है साहिब, ये है साहिब। सैयद दादा कोई बंदा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शक से पाक बैठे माशाअल्लाह, मौला के इस पाक बारगाह में आके लोग शक से पाक हो जाते हैं, ना भी हो यहाँ हो जाते हैं। क्यों? इमाम ज़माना की मौजूदगी की बरकत की वजह से। हाँ सरदार मौजूद है। लो जी, कोई शायद कोई एक बंदा या वो बात सुनने वाला कहे शाह जी सैयद को लाहौर से बुलाया, मैं तो परेशान करके चला गया। ये कैसे हो सकता है एक हो और हर जगह हो? एक हो और हर जगह हो। उनकी खिदमत पे गुजारिश करना कि हमारा बेटा हमारा भाई सैयद आया था, वो यहाँ मिंबर पे ये गुजारिश कर गया, दावे के साथ दलील पेश कर गया, क्या शैतान को बुलाना नहीं पड़ता? वो हर जगह हर एक को बहका लेता है, इतना ताकतवर है। वक्त मालूम तक की मोहलत मिली उसको, जहां जाए जहां चाहे बहका ले। जिसको वक्त मालूम तक की मोहलत मिली वो हर जगह जा सकता है, जिसके सदके मोहलत मिली।
میں بسم اللہ کروں. لیکن جوانوں میں سے تمہارے لیے میں پھر چھوٹا سا ہوا کہ بڑا مختصر سا 2 جملے مسائل پر جب کروں گا. یہ آپ کے لیے کیا نماز میں آپ اور ہم یقین سے آنکھیں بند کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں امام سامنے بیٹھے ہیں ایسے نا السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان ایسے ہوتا ہے نا آنکھیں بند کمر جھکی ہوئی. کوئی شعبان کا پروگرام ہوتا میں بتاتا امام زمانہ کون ہوتا ہے. بڑے سے بڑا آیت اللہ عالم دین مجتہد سید پیر فقیر ماتمی جس کے نام پہ جھک جائے اسے مہدی کہتے ہیں. کیا شان ہے یعنی آپ پر میرا ہم سب کا یقین ہوتا ہے امام دیکھ بھی رہے ہیں. امام شاباش شکریہ سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں. بس جس جوان نے جس مومن نے اس یقین کو قابو میں رکھا کہاں بازار میں بھی سامنے عورتیں ہوں جھنجھٹ پھر رہی ہوں کسی کپڑوں میں ہوں کوئی کیسے کپڑوں میں ہوں اگر اس کا یقین یہ رہا امام دیکھ بھی رہے بس وہ یقین کر رہے وہی امام کے لشکر کا سپاہی ہے. چلیے ایک سوال ہوا لندن بیٹھے تھے سوال ہوا ٹی وی پہ سید یہ کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہو گئی. بڑا سوال بسم اللہ سید اللہ کیسے پتہ چلے ہماری نماز تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں صبح دوپہر شام 5 نمازیں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں عرصہ ہو گیا داڑیاں سفید ہو گئی کیسے پتہ چلے نماز ہماری قبول ہو گئی. میں نے کہا ایک چھوٹا سا کلیہ چھوٹا سا نسخہ پلے باندھ رہے ویسے تو اس پہ بہت زیادہ دلیلیں دی جا سکتی ہیں. جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھنا نماز قبول ہو گئی. اور یہی معیار ماتمی کا ہے. ماتمی کو حق حاصل نہیں کسی کی خاتون کو دیکھے نہ ہی کسی میری مومنہ بہن کو یہ حق حاصل ہے کسی مرد کو دیکھے. ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی کہے سید ممبر پہ کہہ گیا ہم آنکھیں بند کر کے بازاروں میں چلیں. نہیں میری ماں بہنیں بیٹیاں نہیں میرے بھائیوں آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا ایسے چلنا ہے جیسے بچپن میں چلتے تھے. یہ بات بچپن میں کیا ہوتا ہے ہم نے اپنی ماؤں کی انگلیاں پکڑ کے بازاروں میں بھی تو گئے ہوں گے نا بچپن میں ہماری مائیں لے کے گئی ہوں گی. وہاں ہمارا معیار کیا ہوتا تھا کوئی ہمیں کندھا مار کے کہتا ہوگا کہ بھائی وہ دیکھو کون جا رہی ہے ہم کہتے ہوں گے میری ماما جا رہی ہے. بے شک یہ ہے تیرے امام کے لشکر کی تیاری. جب تک تو آنکھیں نہیں بچائے گا بچانی بھی چاہیے تجھے کیوں تیری آنکھیں عام نہیں جو آنکھیں عباس کا عالم دیکھیں وہ حرام نہیں دیکھیں. آپ کے کیا کہتے ہیں بہت شکریہ اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے بچا بادشاہ بڑے کریم ہے ہر جگہ محسوس کر سردار دیکھ بھی رہے ہیں سردار سن بھی رہے ہیں. کوشش کر کوئی لڑے رات ڈیفنس میں علی عباس پروگرام تھا بھیا تو وہاں اہل سنت ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما تھے. وہیں میں نے چھوٹی سی بات کی اگلے دن ایک برادر اہل سنت مجھے ملے تو میں نے کہا نام کیا ہے وہ کہنے لگے جی میں اہل سنت ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ میں مسئلہ کرنے پوچھ رہا نام پوچھ رہا ہوں. تو میں پھر رخ موڑ لیا میں نے کہا چلو بسم اللہ اللہ پاک آپ کو اپنے مذہب پہ قائم و دائم رکھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات بتاؤ اہل سنت کسے کہتے ہیں. کہنے لگے جو سنت کا اہل ہو. میں نے کہا آپ نے میری مشکل آسان کر دی. میں نے کہا ایک چھوٹی سا سوال اور پوچھنے لگا ہوں کہیں کوئی راستے میں تمہیں پتھر مارے کیا کرو گے. کہنے لگا اس میں ایسی کی تیسی کسی کی ضرورت ہے مجھے پتھر مارے. میں نے کہا اہل سنت اسے کہتے ہیں جو پتھر کھا کے دعا دے. میں بسم اللہ کروں یہ ہے سنت کا ہے جو پتھر کھا کے اسبب بالنباتا. تیرے مولا علی علیہ السلام بڑا چھوٹا سا واقعہ بہت اہم واقعہ. بڑے عرصے سے علی عباس میں خواہش تھی کوئی ایسا مجمع ملے جو معیار سماج میں کمال ہو تو میں یاد کروں. آج مل گئے ہے تو یہ سنبھال ہو یہ آپ کی امانت بھی ہے آپ کا تحفہ بھی ہے سردار کا بہت بڑا کرم بھی ہے. اسبب بالنباتا تیرے مولا علی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. ویسے شاہ جی علی کو ماننا اور علی کی نہ ماننا مہربانی یہ ٹاپک ہے پھر انشاءاللہ عرض کریں گے. علی کو ماننا اور علی کی نہ ماننا. اچھا تیرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام
मुत्तकी, शाबाश, क्या बात है। देखिए हमारे जो सादा लोग, जिनको लोग सादा कहते हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। इमामल मुत्तकी, क्या मतलब? मुत्तकियों का इमाम, शाबाश। एक बंदे ने या अली से पूछा था, मौला मुत्तकी किसे कहते हैं? तेरे इमाम ने बहुत बड़ा तवील खुतबा इरशाद फरमाया, जो तेरी किताब नहजुल बलागा की जीनत है। मौला मुत्तकी किसे कहते हैं? दो बातें करूंगा, बाकी बाद में। सरकार फरमाते मुत्तकी जन्नत के पीछे नहीं भागता, जन्नत मुत्तकी के पीछे भागती है। और दूसरा, सैयद बादशाह तेरी सरकार फरमाते मुत्तकी वो होता है जो लोगों के ऐब देख के पर्दा रखे। ये मुत्तकी की निशानियों में से निशानी है। लो जी भाई, मैं वाक़या मुकम्मल करूं। पढ़ने वाले माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। उम्मीद है ये गुज़ारिशात जो मैंने आपकी खिदमत में सरकार की तौफीक से अर्ज की वो ज़ाय नहीं होगी, आपके दिलों पे नक्श रहेंगे इंशाअल्लाह। असबब बिन नबाता, अमीर कायनात, शहंशाह मुमकिनात, सुल्तान नजफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। सलाम के बाद मौला को एक कैफियत में देखा। ज़ाकिरीन, आप भी बेटा छोटे हो, ये नोट करनी है चीज़ें, और लाजमी कोशिश किया करो अपने कसीदों में, अपने रुबाइयों में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ात को ज़रूर याद किया करो। सरदार आते हैं, सुन रहे होते हैं, क्या सोचेंगे मेरे दादे का ज़ाकिर हो के मेरा तज़किरा ही नहीं करता, मेरा तज़किरा ही नहीं करता। दौर जो है बाबा, सरदार का दौर जो है। अच्छा देखो ना, ये जो करबला में 72 हैं जो तेरे इमाम के साथ खड़े थे, ये करबला में कह सकते थे मौला हुसैन हम तो बस अली से प्यार करते हैं, बस हमारे लिए तो मौला अली है। क्या अली राजी होता? नहीं। क्यों? मेरे बेटे का तो साथ ही नहीं दिया, तुम्हारा फायदा ही कोई नहीं। अब बस यही मिसाल देके मैं तुझे अहम मोड़ पे ले आया हूँ। आज भी हम यही कहते हैं, हम तो मौला अली से प्यार करते हैं। अली का एक बेटा महदी बैठा है। अब देखना सरदार क्या फरमा गए। जमीन पे शकी लाइनें मार रहे हैं तेरे यार, कुरेद रहे हैं। असबाब नबाता कहते हैं मौला अली पाक, आका आपको कोई दुनिया की फिक्र है? तेरे इमाम फरमाते वल्लाह अली ने कभी एक दिन भी दुनिया की परवाह नहीं की। वल्लाह एक लम्हा भी तेरे अली ने दुनिया की परवाह नहीं की। आका मैं परेशान देख रहा हूँ। फरमाते मैं परेशान हूँ अपने उस बेटे के लिए जो आएगा। आगे सरकार सिफतें बयान की, आने वाले शहजादे की निशानियां बयान की, और सरकार फरमाते हैं अक्सर मेरे फर्जंद से पीछे हटे होंगे। पिता की जमानत। सरकार फरमाते सिर्फ एक गिरोह होगा जो कामयाब होगा। सरकार उस गिरोह का कमाल क्या होगा? फरमाया उनकी सोचों में, उनके फिक्रों में, उनके जिक्रों में, उनके उठने में, उनके बैठने में, उनके चलने में, उनके फिरने में, हर जगह मेरा कायम मौजूद होगा। मुझे ये बात 4 मिसरे हैं, बड़े अहम थे, पढ़ने शुरू में थे, वह तमीदी बातों में बातें कहीं से कहीं निकल गई। किसी आशिक ने कलम उठाई और कमाल कर गया। वो कहते हैं हक के मुताबिक ये जिंदगी गुजारे हम। हक के मुताबिक, हक हक बोलना आसान है, हक पे चलना मुश्किल है। खुदा की कसम, हक पे चलने का मतलब है अंगारों पे चलना। यकीन जानिए, हक पे चलना मुश्किल है, बर्दाश्त बढ़ानी पड़ती है, ज़र्फ बढ़ाना पड़ता है, सोच पाकीज़ा करनी पड़ती है, मखलूक को जिंदगी में माफ करना पड़ता है, किसी से नाराज नहीं होना पड़ता। नाराज होना पड़ता है या लड़ना पड़ता है तो अंदर के कमीने बैठे हुए नफ्स के। हक के मुताबिक ये जिंदगी गुजारे हम। मोमिनो, हम सब की आज ये जिम्मेदारी है। मोमिनो, ये हम सब की आज जिम्मेदारी है। लम्हे भर की है दुनिया, गुजर ही जाएगी। हम अली के नौकर हैं, आखिरत हमारी है। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। हर मेंबर पे, हर जगह सरकार की तौफीक से बांटते हैं।
لاہور والوں نے پرنٹ کروائی ایک دعا ہے بڑی اہم. دعائیں ساری بہت اہم ہیں, بہت خوبصورت ہیں. کمیل ہو, دعائیں کمیل ہو, حدیث کسا ہو, باقی دعائیں خوبصورت ہیں, مگر ان سب دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. یہ تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. تیرے بادشاہ نے تعلیم فرمائی ہے دعائے عہد ہے. سرکار فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی وہ دفن ہوا میرا قائم اس کی قبر پہ آئے. وہ دعا ہے تحفہ ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں, مگر اتنی قیمت ضرور ہے لے کے پڑھنا ضرور ہے. یہ نہ ہو کہ آپ رکھ دو, پڑھنا. فائدے کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. اب بندے چار نے غور فرمایا, باقی نے توجہ نہیں فرمائی. کہنے والا عام نہیں, کائنات کا سچا ہے. سچا وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے, سچا اسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے. وہ تو عہد ہے. بھائی علی عباس اب تک 16 سالوں میں بادشاہ کی توفیق سے جو دعائیں تقسیم کی ہے, مومنوں کے میسیجز آتے ہیں. سید جب سے دعائیں پڑھنی شروع کی ہے, ٹینشن ختم ہو, پریشانیاں ختم ہو گئی, تکلیفیں دور ہو گئی, بیماری پہ پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے, گھر میں پھونک مارتے ہیں پڑھ کے سینے پہ, گھر پہ. جب سے پڑھنا شروع کیا ہے بد نظری بھی ختم ہو گئی. اور یقین کریں مقدس ممبر پہ گڑا ہوں, یوٹیوب پہ ازل سے اللہ کی لعنت ہے, بڑی دنیا کے میسج آتے ہیں. سید جب سے دعائیں پڑھنا شروع کی ہے اکثر مہدی بھی مل جاتے ہیں. وہ تیرے بادشاہ کی دعا ہے, وہ تیرا تحفہ ہے. کوشش کرنا مجمع نہ توڑنا. پڑھنے والے بھائی تشریف فرمائے, ہم بانی کو دے کے جائیں گے. بس اتنی عرض کرنی تھی. کریم گھرانہ, شفیع گھرانہ, کسی کو کچھ نہ کہنے والا گھرانہ, امت پہ احسان فرمانے والا گھرانہ, امت کے لیے دعا کرنے والا گھرانہ. اس امت نے اتنا درد دیا اس گھرانے کو, اتنا درد دیا کہ قبریں بھی آپس میں نہ ملیں. میں دو جملے شام والی شہزادی کے, معظمہ کائنات کے, مخدوم عالمین کے, ملکہ شام کے, جو آج بھی شام میں اپنے بیٹے قائم کی منتظر ہے. قطب رجت میں پڑھا ہے جب آئے گا نا تیرا صاحب زمان, شہزادی قبر سے باہر آئیں گے. تیرا امام علی عباس, اسی روایت کی ضمانت ہے. میں ممبر پہ وہ باتیں نہیں پڑھتا جو ادھر سے سنی ادھر سے سنی ادھر سے سنی, نہیں. پڑھتا ہوں پھر ضمیر پہ تولتا ہوں, پھر بیان کرتا ہوں. کوئی پتہ نہیں کس ذہن کی پٹی سے کیا گزر کے ہم تک پہنچا ہے. کیونکہ اگر فضیلت میں اس گھر کو ہم اتنا بلند کر دیتے ہیں تو مصائب میں بھی یہ گھر گیا گزرا نہیں, مجبور نہیں, یہ مختار گھر ہے. اور دوسرا جو ارمان ہوتا ہے, بڑا افسوس اور بڑا دکھ ہو جاتا ہے علی عباس, اس مقدس ممبر پہ میرے واجب الاحترام برادران جو تشریف لاتے ہیں اس طرح بیویوں کو پکارتے ہیں جیسے اپنی ماں کو بھی کوئی نہیں پکارتا. انتہائی بے ادبی. آج میں چیلنج کر رہا ہوں ممبر پہ, اگر کوئی ہمت ہے تو گھر جا کے اپنی ماں کو اس کا نام لے کے پکار. امی, اماں, ماں. ماں کے لیے اتنا لقب جو گھرانہ ہو ہی درود والا نہیں. ایک اور, مالک سلامت رکھے, مستورات کو کنیزان امام میں ان کا شمار ہو. کوئی دنیا سے چلی جائے, مولوی کو کیا جا کے کہتے ہیں, مولوی صاحب ایک اعلان تو کرنا, ہماری ماں ہماری بہن دنیا سے چلی گئی. مرد دنیا سے چلا جائے, مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں فلانا مر گیا. مگر کوئی مستور چلی جائے نا, نام نہیں لیتا مولوی. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, فلانے کی بیٹی مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی, فلانے کی ماں مر گئی. مولوی سے کبھی پوچھا کر, مولوی نام کیوں نہیں لیا؟ کہے گا غیرت کا معاملہ ہے. تیرے میرے گھر کی غیرت اتنا اہم ہے تو ہے جو گھر غیرت کا مرکہ. اللہ یہاں لکھ کے رکھا کرو, یہی میری فیس ہے, یہی میری فیس ہے. لکھ کے رکھا کرو, جب مجھے بھائی علی عباس بلایا کریں یا لکھ کے رکھنا چاہیے, پڑھنے والے بھول نہ جائیں. جن کو ساری زندگی غازی عباس آقا زادی کہتا رہا, کوشش کر ممبر پہ غیرت مند مجمع ہے, یہ ماتمی ہے, یہ برداشت نہیں کرنا. کسی آقا زادی کا نام نہ لینا. واقعہ کربلا کے بعد, اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل ہے, واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد کے پاس لوگ آئے,
आका, पूरे वाक़या करबला में सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ? तेरे इमाम का खून पड़ा। रो के फरमाते हैं, लईन का दरबार था, भरे मजमे में जब लईन ने फूफियों का नाम लिया ना, शाम वाली के दो जुमले अर्ज करने हैं। सीने अत्तर छोटा है शाम वाली का। जनाब जाफर तैयार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी शाम तिजारत की घर से जाते हैं ना, तेरे रसूल से इजाजत लेके जाते हैं। सरकार, हम चले शाम, एहसान फरमाइए, हम इजाजत दीजिए। इस दफा जब जाने का इरादा हुआ, तेरे रसूल के पास है। अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, आका शाम तिजारत के घर से जाना चाह रहे हैं, कोई चीज मंगवानी हो शाम से, कोई हुक्म हो, हम हाजिर हैं। तेरे रसूल की आंखों में आंसू, गिरिया पड़ा और रो के कहते हैं, जिन्होंने शाम जाना है उनसे पूछिए, कुछ चाहिए हो तो उनको ला दीजिए। हाय हाय। सरकार जाफर तैयार का रुख अनवर मुड़ा अमीर कायनात की तरफ, या अली की तरफ, या अली, हम शाम जा रहे हैं, कोई चीज चाहिए तो हमें हुक्म फरमाइए। या अली की आंखों में भी आंसू। अल्लाह अकबर। रो के कहते हैं, शाम वालों से पूछो, शायद किसी को कुछ चाहिए हो। फौरन हसनैन की पाक अम्मा, मुअज़्ज़िमा कायनात, मखदूम आलमीन, मलका कौनैन, उम्मे अबीहा, शहजादी कौनैन के पास जनाब जाफर तैयार आए, हम शाम जा रहे हैं, कोई हुक्म हो तो हमें जरूर बताए। शहजादी की आंखों से आंसू बढ़े। पूरा घर इमाम बारगाह बना था। अम्मा की ओट में कमर के पीछे बैठी थी एक मासूमा शहजादी। जल्दी जल्दी आगे बढ़ के कहती है, चचा जान, आप उनसे शाम का सवाल कर रहे हो, कोई चीज लाने का जिनका शाम से ताल्लुक ही नहीं है। हमें दो चीजें चाहिए, एहसान फरमाइए, अगर ला के दे सकते हैं, दो चीजें चाहिए। शर्म हया वाली बेटी, बताइए क्या चाहिए? शहजादी फरमाती है, सबसे पहले शाम के बाद हमें एक जागीर चाहिए। सरकार जाफर तैयार रो के कहते हैं, शहजादी, मदीना भर है, जहां आप हुक्म करें हम आपको जागीर खरीद के दे सकते हैं। शहजादी फरमाती है, इसमें कोई शक नहीं, आप जागीर खरीद कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है इस गरीब को कभी शाम जाना पड़ जाए, कोई अपनी जाती जागीर तो हो जाए। अल्लाह अकबर। दूसरी चीज शहजादी रो के कहती है, चचा जान, अगर हो सके एक कनीज शाम से लाइएगा। सरकार फिर रो के कहते हैं, मेरी शर्म हया वाली, मदीना भरा है, आप हुक्म करें, आपको किस किस्म की कनीज चाहिए, हम यही कनीजें बहुत कर दें। शहजादी कहती है, इसमें कोई शक नहीं चचा जान, कनीजें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमें शाम से कनीज चाहिए। शहजादी कोई खास निशानी? रो के कहती है, चचा जान, ऐसी कनीज चाहिए जो शाम की गलियों के रास्तों से वाकिफ हो, शाम के चौकों से वाकिफ हो, शाम के बाजारों के रास्तों से वाकिफ हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा।